السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہر قسم کی ناگہانی سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں مسلمان تکالیف میں ہیں، اللہ پاک ان سب کی تکلیف کو ختم فرمائے، ان سب کی مصیبتوں کو آسان فرمائے اور سب کو اپنی جو ہے وہ اپنی اللہ پاک ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ آج کی تعلیم انشاءاللہ فضائل ذکر باب اول پیج نمبر 440۔ آج کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، آخرت کے واسطے نہ صحیح، دنیا کے واسطے ہم لوگ کیسی کوششیں کر ڈالتے ہیں۔ کیا بگڑ جائے اگر تھوڑی سی دیر صبح اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں۔ کہ احادیث میں کثرت سے ان دو وقتوں میں اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جب اللہ جل جلالہ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت باقی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے تو غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرے پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ انہی وجوہ سے صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد عوارض کا معمول ہے، اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان دونوں وقتوں کا خاص اہتمام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد عموماً اشغال میں اہتمام فرماتے ہیں اور عصر کے بعد عوارض کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص فجر کے بعد۔ فقہا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ مدونہ میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک باتیں کرنا مکروہ ہیں، اور حنفیہ میں سے صاحب در مختار رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس وقت باتیں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے قبل یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت کا اسی کا ہے، اور وہ جتنی خوبیاں ہیں اور وہ اسی پاک ذات کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں، 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں، اور تمام دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں،
توبہ کرتا ہوں 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے یہ کام، یہ ذمہ داری ہم تمام مسلمانوں کے لیے لگائی ہے کہ ہم خود بھی ان سب باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک ان سب کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائیے اور ظالم کو ہدایت عطا فرمائیے، اور اگر ظالم کی نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو برباد فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی اولادوں کو نیک بنائیے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی اولادوں کو نیک بنا دیجیے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔